اعلان کرتا ہوں کہ رب کی رضا کے لیے میں نے تم سب کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، رب کی رضا کے لیے میں نے تم سب کو معاف فرما دیا۔ تو یہ سننا آسان، سنانا آسان، لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج ایک مسجد کے نمازی آپس میں ناراض ہیں، ایک ہی دفتر میں کام کرنے والے کولیگ آپس میں ناراض ہیں، ایک ہی گلی میں اکٹھے رہنے والے پڑوسی آپس میں ناراض ہیں، اور بات پیچھے دیکھیں تو بات بھی نظر کوئی نہیں آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، انا کا مسئلہ ہم نے بنایا۔ اور اسی فتح مکہ کا آخری واقعہ سورہ ہندہ، یہ وہ خاتون تھی جس نے میرے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کو پہلے شہید کروایا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو یہ حضور کے چچا کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی، چاقو لے لیا، سینے کو چیرا، کلیجہ نکالا، اس کو کھانے کی کوشش، چبانے کی کوشش۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو اتنا روتے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے جتنا حضور اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر روتے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے احد کی لڑائی میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے پہلا جنازہ حضرت امیر حمزہ کا پڑھایا، پھر کہا دوسرے شہید کو لے آؤ۔ صحابہ اس کو لے کے آئے، حضرت حمزہ کو اٹھانے لگے، حضور نے فرمایا نہ نہ، یہ میرا چچا ہے، اس کو نہ اٹھاؤ، اس کو بھی یہیں رہنے۔ دوسرا جنازہ پڑھا، تیسرا، چوتھا پڑھا۔ حضرت امیر حمزہ کائنات میں واحد شخصیت ہیں کہ جن کا جنازہ حضور نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10-20 دفعہ نہیں، رحمت والے نبی نے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ 70 دفعہ ادا فرمایا، 70 دفعہ جنازہ ادا فرمایا حضور نے۔ اور یہی ہندہ فتح مکہ کے دن حضور حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، خواتین آ رہی تھیں، حضور ان کو کلمہ پڑھا رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، انہیں واعظ کر رہے تھے۔ یہی ہندہ اپنا منہ چھپا کے، پردہ کر کے آگے خواتین کے درمیان بیٹھ گئے، حضور گفتگو کر رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں اے عورتوں، تم کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو آج کے بعد تم زنا نہیں کرو گی، آج کے بعد تم چوری نہیں کرو گی، آج کے بعد تم کسی کے اوپر جھوٹا بہتان نہیں باندھو گی، اور آج کے بعد تم اپنی اولادوں کو قتل بھی نہیں کرو۔ جب حضور نے یہ جملہ کہا تو وہ ہندا کی بڑی بہادر کھڑی ہو گئی، نقاب ہٹا دیا، چہرہ ننگا کر دیا، اور کہنے لگی اے مسلمانوں کے نبی، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، لیکن بدر کی لڑائی میں آپ نے ہمارے ہی تو بچوں کو معاذ اللہ قتل کیا۔ بدر کی لڑائی میں اس کے قریبی رشتہ دار کافروں کی طرف سے آئے اور حضور کے صحابہ کی طرف سے وہ واسطے جہنم ہو گئے۔ تو اس کو اس کا دکھ تھا، تکلیف تھی۔ جب اس نے یہ جملے کہے نا تو صحابہ تو پہلے ہندا کی تلاش میں تھے کہ اس نے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ جو ہے یہ بڑی بدسلوکی کی ہے۔ جب وہ کھڑی ہوئی، چہرہ ننگا کیا، صحابہ نے اپنی تلواریں نکال لی، اور جب اس نے مزید گستاخی کی تو صحابہ نے اجازت مانگی، حضور اجازت دیں اس عورت کا سر جدا کر دیا جائے تک سے، اتنی گستاخ ہے، اتنی بے ادب ہے۔ حضور نے اس کو کہا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ وہ چلتی چلتی حضور کے قریب آئی تھی، بڑی بہادر، اور اپنے سر سے اپنی چادر نیچے پھینک دی، اپنی گردن آگے کر دی، اور کہا اے مسلمانوں کے نبی، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے مار سکتے ہیں، مجھے قتل کر سکتے ہیں، تو لے میں ڈرنے والی نہیں ہوں، میں اپنی گردن آگے کرتی ہوں، آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ اب سارے لوگوں کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، آسمان زمین یہ دم بخود رہ گئے کہ حضور کیا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ جو ہی اس نے اپنی گردن آگے کی تو ذرا غور سے سنیے گا، حضور نے اپنی تلوار کو نہیں نکالا، حضور نے اپنے مبارک جسم سے اپنی کالی کملی کو اتارا، اس کے سر کے اوپر رکھ کے کہا اے ہندا، اللہ نے مجھے زحمت نہیں بنا کے بھیجا، اللہ نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ میں عورتوں کے جسموں، عورتوں کے سروں کو جھکانے کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کے سروں کو بلند کرنے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تو حضور علیہ السلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، محافل منعقد کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں حضور کی محبت کے، تو خالی میرے حضرات محافل سے کام نہیں چلے گا جب تک ہم حضور کی پاکیزہ سیرت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور نے تو اپنی جانی دشمنوں کو معاف کیا ہے نا، جانی دشمنوں کو، اور ہمارے تو جان کے دشمن ہوتے نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی رنجشیں، چھوٹی چھوٹی عداوتیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں اور کئی کئی سال چلتے رہتے ہیں۔
آخری بات یاد کر لیں، حضور نے فرمایا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، اب آپ نے یہ بات سنی تو شاید کسی کے دل میں آیا ہو کہ مجھ سے کوئی ناراض ہے تو میں آج مجھ سے صلح کروں گا، اور اللہ کرے کسی کے دل میں آیا ہو، لیکن جب وہ یہاں سے اٹھیں گے تو وہ سوچیں گے نہیں غلطی اس کی تھی، میں کیوں جاؤں صلح کرنے کے لیے، غلطی اس کی تھی، وہ آئے نا چل کے اپنے پاس۔ کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ میں بڑا ہوں، عمر میں، مرتبے میں، افسری میں، رعب میں، دبدبے میں، میری انا نہیں رہے گی، میں جاؤں گا چل کے اس کے پاس، وہ آئے گا میرے پاس۔ تو کریم آقا کی حدیث سننے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، جب دو مسلمان ناراض ہو جائیں تو ان میں جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسی بندے کو جنت میں بھی پہلے داخلہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہی بندہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ تو جنت میں اگر پہلے جانا چاہتے ہیں تو خدا را نیت کر کے پوچھئے گا، ہم سے کوئی بھی ناراض ہے، کوئی قریب ناراض ہے، پڑوسی ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، دوست ناراض ہے، تو اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، دم آئے نہ آئے، سانس آئے نہ آئے، یہاں سے اٹھ کے گھروں کو بھی جانا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اتنی چھوٹی سی زندگی میں عداوتیں پالنا، جھگڑے پالنا، یہ حضور کے غلاموں کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ تو آئے عہد کریں ہم اپنے اوپر بھی اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی شرم و حیا کی چادر تاننے کی کوشش کریں، ہم اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے خیر والے کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہم اس کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند الفاظ ادا کیے، اللہ ان کی تاثیر کا جذبہ عطا فرما دے، اللہ ان میں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ محمد سے وفات یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کا، اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے عام سنے ادا کہتے کہتے آمین دعوائے الحمدللہ آمین۔